اکارڈنگ ٹو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن عالمی ادارہ صحت کہ تقریباً ہر سال 8 لاکھ لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں. اس لیے سوسائڈ از دی سیکنڈ لیڈنگ کاز آف ڈیتھ. لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کریں گے جو بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے اور وہ ہے سوسائڈ یعنی خودکشی. سوسائڈ کیا ہے, خودکشی کیا ہے, لوگ خودکشیاں کیوں کر لیتے ہیں, اس کے انڈر لائن کازز کیا ہو سکتے ہیں, وجوہات کیا ہو سکتے ہیں. کیا ہے خودکشی؟ کیا ہے جب ایک شخص انٹینشنلی, کانشیسلی اینڈ ڈائریکٹلی اپنی زندگی کو ختم کرتا ہے تو دیٹ از کال سوسائڈ, دیٹ از کال خودکشی لیتے ہیں. ایمانوئل ڈوکیم نے ڈفرنٹ ٹائپس آف سوسائڈ پیش کی. اکارڈنگ ٹو ایگوئسٹک سوسائڈ کہ وہ لوگ جو معاشرے سے اپنے آپ کو الگ کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی معاشرے میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں, یہ سمجھتے کہ واقعی معاشرے کی کوئی اہمیت نہیں, میری کوئی اہمیت نہیں معاشرے میں, تو اپنی زندگی کا انجام خودکشی سے کر لیتے ہیں. الٹرسٹک سوسائڈ, الٹرسٹک سوسائڈ کیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو الٹرسٹک سوسائڈ کہ وہ لوگ جو اپنے معاشرے کی اہمیت کو سمجھتا ہے, اپنے معاشرے کی اصول اور قوانین کی علمبردار ہو, معاشرے کی ویلیوز کو امپورٹنس دیتے ہیں اور اپنے معاشرے اور ملک کی بقا کے لیے, سلامتی کے لیے اپنے جانوں کو ہتھیلیوں میں رکھتے ہیں اور جب بھی ضرورت پڑے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, تو اس کو الٹرسٹک سوسائڈ کہا جاتا ہے. دا تھرڈ از اینومک سوسائڈ. اینومک سوسائڈ کے مطابق ہمارے جتنی بھی سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ ہو, چاہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو, چاہے وہ اکانومکس ڈپارٹمنٹ ہو, چاہے وہ ریلیجیس ڈپارٹمنٹ ہو, چاہے وہ فیملی ہو, ان تمام سوشل انسٹیٹیوشن کا مقصد ہے کہ ملک میں اسٹیبلٹی ہو, ملک میں امن ہو, ملک میں لوگوں کو روزگار ملے, ملک میں لوگوں کو انصاف ملے, لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو. اگر سوشل انسٹیٹیوشن اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں تو لوگوں میں خودکشیوں کا رجحان کم ہوتا ہے. لیکن اگر یہ انسٹیٹیوشنز اپنے مقصد میں ناکام ہوں تو اس ناکامی کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں, اس ناکامی کے امپیکٹ اثرات کیا ہو سکتے ہیں کہ لوگوں میں مایوسی اور نا امیدی پھیل جاتی ہے. اور جب مایوسی اور نا امیدی ہو تو لوگ پھر خودکشیوں کے حوالے سے سوچتے ہیں. اکارڈنگ ٹو سیگمنڈ فرائڈ کہ اگر بچوں کے ڈیولپمنٹل سٹیجز کے دوران بچے جسمانی, نفسیاتی, ذہنی, جنسی یا امتیازی سلوک کے شکار ہو جائے تو ان ایبیوزز کا بچوں کی پرسنالٹی کے اوپر ایک بیڈ امپیکٹ پڑ سکتا ہے. بچے فرسٹریشن کے شکار ہو سکتے ہیں, یا اگر کسی کے ماں باپ مر جائے اور بچے رہ جائے کسی اور کی کفالت میں, لیکن وہ اگر پراپر طریقے سے کیئر نہ کرے, خیال نہ کرے, تو ان بچوں میں نفسیاتی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور اس نفسیاتی مسائل کا جو انجام ہے بہت سارے بچوں میں خودکشی کے حوالے سے رجحان پیدا ہو جاتا ہے. اکارڈنگ ٹو بیہیویئرسٹک اسکول آف تھاٹس کہ انوائرمنٹ کا انسان کی شخصیت کے اوپر بہت اثر پڑ سکتا ہے. ایک ایسا انوائرمنٹ جہاں پہ لوگ بے عزتی محسوس کر لے, جہاں پہ ذلت آمیز زندگی ہو, جہاں سے اسکیپ مشکل ہو, بھاگنا مشکل ہو, تو اس سچویشن میں لوگ خودکشیوں کے حوالے سے سوچتے ہیں, یعنی اپنی زندگی کا خاتمہ کرتے ہیں. بیہیویئرسٹک اسکول آف تھاٹس کے حوالے سے ایک اور بھی ٹیکنیک ہے ماڈلنگ. ماڈلنگ مین کہ ہم دوسرے لوگوں کو فالو کرتے ہیں, کہ دوسرے لوگ جس طرح کرتے ہیں ہم بھی اسی طرح بیہیو کرتے ہیں, ہم بھی اسی طرح کردار کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کہیں بھی کوئی ایک شخص خودکشی کر لے تو اور بھی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہم بھی خودکشی کر لیں اور اپنی زندگی کو ختم کر لیں. اسی طرح آکوپیشنل سٹریس, اگر آکوپیشنل سٹریس ہے, چاہے سائیکالوجسٹ ہو, سائیکیٹرسٹ ہو, ڈاکٹرز ہو, انجینئر ہو, لائرز ہو,
یا کسی اور پروفیشن کے ساتھ ہو، اگر کسی آکوپیشن میں مسلسل سٹریس ہو تو اس سٹریس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے کہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، وہ پروفیشنل مجبور ہو جاتے ہیں کہ واقعی ہم اپنی زندگی ختم کر لیں، تو اس لیے وہ خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ تو آکوپیشنل سٹریس از آلسو دی کاز آف سوسائڈ۔ ایک چیز جو میں ایز اے سائیکالوجسٹ محسوس کرتا ہوں، آبزرو کرتا ہوں، ہائی ایکسپیکٹیشن۔ اگر جہاں کہیں بھی ہائی ایکسپیکٹیشن ہو، خاص کر ماں باپ کا بچوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن، وہ ایکسپیکٹیشن ایک سٹریس ہے، ایک ہائی دباؤ ہے۔ اس سٹریس کی وجہ سے بچے اگر ماں باپ کے ایکسپیکٹیشن کے مطابق پرفارم نہ کر لے، ریزلٹ نہ دے، تو ان بچوں میں بھی سائیکولوجیکل پرابلم ہو سکتے ہیں، وہ بچے بھی مایوسی، نا امیدی کے شکار ہو سکتے ہیں۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر بھی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ تو یہی ایک پیغام تمام اسٹوڈنٹس کو کہ آگے بڑھو، کسی ایک پیشے یا کسی ایک پروفیشن یا اپنی زندگی کو ختم نہ کرو، بلکہ آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ اگر آپ کو ناکامی ہوتی ہے، ڈزنٹ میٹر، آپ کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ واقعی ہم نے ناکامی کے ساتھ کیسے فائٹ کرنا ہے، ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے، اور یہ سب کچھ اس وقت پاسبل ہو سکتے جب ہم اپنی ذہنی صحت پہ فوکس کر لیں، کیونکہ مینٹل ہیلتھ از دی ریئل ویلتھ۔